اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں. ہماری دادی بیت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں, سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعات سناتی تھی ہمیں, اپنے آنکھوں دیکھے. ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی, کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس. تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا, اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس ایک جھوٹ بولتی تھی, وہ اللہ معاف فرمائے. جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا, 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ. جب بھی پوچھو اماں کہتے تھے ان کو, اماں آپ کی عمر کتنی؟ 80. ابے پچھلے سال بھی 80 تھی, اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی. وہ شاید بھول گئی تھی. اور ایک غلطی تھی ان میں, پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھیں بس. اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے, وہ اللہ معاف فرمائے, اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا. اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھیں ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے, یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے. گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا. اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا, شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا, ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے, بیچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو. اس طرح کی نا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا. پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا, اللہ معاف. اور پھر کوئی رونے کا سین آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے. ہم کہتے تھے ڈرامہ ہے یہ, اوریجنل نہیں ہے. اور میں نے نہیں دیکھا ان کے اندر کوئی یہ غلط تھا, غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ کیا بیچاری, اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. باقی تلاوت نہیں چھوٹتی تھی کبھی ان سے. میں یہ اتنے فضائل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی خبر وہ جھوٹی نہیں ہے. ثقہ ہی کی خبر تو قابل اعتماد ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو ان کے اندر غلطی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی, تاکہ یہ نہ ہو مبالغہ آ رہا ہے آپ کہیں تمہاری دادی ہے مفتی صاحب کی تو مفتی صاحب بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. جو فالٹ تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ وہ میں نے بتا دیا. ایک فالٹ کیا تھا کہ عمر نہیں بڑھ رہی تھی ان کی. دوسرا فالٹ کیا تھا, بس 24 گھنٹے میں 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ بھی پتہ نہیں کون سے 1980-82 کا ڈرامہ, تو وہ جا کے دیکھا کرتی تھیں بس وہ ڈرامہ دیکھ کے واپس. اور اس میں بھی تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی, تسبیح کے ساتھ چلتا تھا وہ. اور ایک فالٹ اور تھا, کبھی کبھار ہلکی پھلکی پڑوسیوں کی غیبت, ہلکی پھلکی. چوری کا الزام وہ تو لگا بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایسی کوئی تھا بھی نہیں. جو خواتین میں ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی غیبت, کہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے چائے کا نہیں پوچھا تو فلانا. اور وہ بھی ایسے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ آواز آہستہ کر لیتی تھی. جیسے میری والدہ سے مل کے غیبت کی پڑوسیوں کی, اور بہت آواز آہستہ کر کے. میں حیران ہوتا تھا, آواز تو یہاں دوسرے کمرے تک نہیں پہنچ رہی, پڑوسیوں کے گھر میں تو پوری ایک دیوار ہے, تو آپ چیخ کے بھی بولو تو آواز نہیں جائے گی وہاں تک. لیکن ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاید ہم غلط کر رہے ہیں, تو بہت ہلکی آواز سے کہ میں ان کے یہاں گئی تھی, اس نے چائے کا نہیں پوچھا, اس نے کھانے کا نہیں پوچھا, خالی ڈرامہ دیکھ کے واپس آ گئی. یہ ہلکی پھلکی غیبت. ہماری والدہ بھی ایجڈ ہو گئی تھی. ہم نے خواتین کی خصلتوں کو بہت قریب سے سب دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. اب ہماری دادی ہماری اماں کے ساتھ مل کے پڑوسن کی بہت آواز آہستہ سے, ہماری اماں جب پڑوسیوں کے جاتی تو ان کے ساتھ مل کے ہماری دادی کی بہت آہستہ آواز سے, ہلکی پھلکی. کوئی یہ نہیں کہ مار دھاڑ لڑائی. میری والدہ تو بہو تھی نا میری دادی کی, تو ساس بہو میں ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے, وہ ہلکی پھلکی بس اتنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ساس کے 2-4 الفاظ پہ کمنٹس کہ یہ جو انہوں نے مجھے لفظ بولا یہ تھوڑا نامناسب ہے, بس اتنی غیبت. جبکہ خدمتیں دبا کے ہو رہی ہیں. یہ جو آج کل ساس بہو کی قاتلانہ لڑائی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. اور جب ہماری دادی پڑوسیوں کے ساتھ جاتی تو ہماری اماں کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مل جل کے نہیں آئی سمجھ بات, غیبت ہلکی پھلکی. کیونکہ ہم وہ غیبتیں بہت قریب سے, کیونکہ جب وہ آہستہ سے بولتے تھے ہم بھی تھوڑا ایسے کر لیتے تھے کہ کیا چل رہا ہے پروگرام. تو بہت کیونکہ آج کی غیبتوں سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہمیں صغیرہ گناہ لگتی ہے, کبیرہ نہیں لگتی. کرنی وہ بھی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہت ہلکی پھلکی. بس یہ 3 ٹوٹل ٹیکنیکل فالٹ کتنے ہوئے, ہلکی پھلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ
چھوٹی سی غیبت کہ چائے کا نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا, بس یہ نہیں کہ کوئی فساد ڈلوا کے لڑوا دو, طلاق. آج کل کیا ہو رہا ہے, ایسی وہ ہے نا, عید پہ کسی کا وہ بڑے اچھے وہ آئے تھے کہ نندیں اپنی ماؤں کے گھر جا کے الحمدللہ 3 دن عید گزار کے بھابھیوں کو لڑوا کے پورا قافلہ واپس, بھابھیوں کو اپنے شوہروں سے لڑوا کے اور شوہروں نے اپنی نندوں کو اپنے شوہروں سے اور بہوؤں کو ساسوں سے لڑوا کے یہ سارے قافلے اب واپس رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. یہ سیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ چند ایک ہلکے پھلکے سے فالٹ تھے. اب ظاہر ہے انسان ہے, اللہ مغفرت فرمائے. باقی طہارت, صفائی, نماز کی پابندی, سفر ہو یا حضر ہو, میرا خیال ہے میری دادی کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی زندگی میں ایک نماز بھی باقی نہیں تھی جو انہوں نے قضا پڑھنی ہو. عفت, پاک دامنی, پردہ, نماز, تہجد, تلاوت, دعائیں. تو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ ہم ہندوستان میں قحط پڑا, سہارنپور کی بات ہو رہی ہے, سنسارپور کی بات ہو رہی ہے, ہندوستان میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں ہے, بارش نہیں برس رہی. اب ان بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے. وہ میں بچہ تھا جب دادی نے یہ واقعہ سنایا, میری عمر 13-14 سال ہوگی اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ اتنا شدید قحط پڑا کہ وہاں جو بھی بزرگ تھے مظاہر علوم میں, انہوں نے اعلان کیا ہم نماز استسقاء کے لیے جائیں گے, بارش کی نماز کے لیے جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سب نکل گئے. کہہ رہے ہیں ہم جب جا رہے تھے تو ہندو لوگ بول رہے تھے کہ یہ بارش برسوا کے آئیں گے, اور دادی کہتی ہیں ہمیں بارش کے برسنے کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ پہلے سے ٹینٹ اور تمبو اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, وہیں لے کے جاتے تھے کہ جب بارش برسے گی نا تو تمبو لگا کے یہ سب مل جل کے چاول کھائیں گے خوشی میں, جو بھی بریانی پلاؤ جو بھی اس زمانے میں تھا. اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش برسے گی اب. تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے, تمبو شمبو لگایا, ٹینٹ لگایا, دیگیں تیار ہونا شروع ہوئی ہیں, اور پھر سب نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی. بہت رونا دھونا, بہت دعائیں. اور کہتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دعائیں ختم ہوئی ہیں اور ایک دم بادل آئے اور دنا دن بارش برسنا شروع, اور وہ بارش برس رہی اور ہم کیا کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں بیٹھ کے سب لوگ. یہ بھی تو کرامت ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دعائیں قبول ہونا کرامت نہیں ہے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اسباب سے ہٹ کے کام ہونا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مجھے اولاد مل جائے بڑھاپے میں, تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ اب کوئی کہے وہ تو دعا کس کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی دعا کا قبول ہونا جبکہ اس کے کوئی اسباب نہ ہو پھر یہ کرامت ہی ہے. تو بارش کا کوئی سبب نہیں ہے, محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی امکان نہیں ہے, اور آپ دعا مانگے بارش ہو جائے تو اٹ از کالڈ کرامت. یہاں سامنے کارنر کا گھر ہے, یہاں ایک ڈاکٹر رہا کرتے تھے ہندوستان کے, وہ ڈاکٹر ان کے بیٹے تھے, خود وہ ڈاکٹر نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے والد تھے, انڈیا سے آئے تھے مائگریٹ کر کے. انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہے ہندوستان کا. کہتے ہم جا رہے ہیں, بارش ہو نہیں رہی, قحط پڑا ہوا ہے, جا رہے ہیں تو ہندو کہہ رہے ہیں یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے دیکھنا. کہہ رہے ہم گئے, انتہائی شدید گرمی میں انتہائی تیز دھوپ, اتنا لمبا سجدہ کیا امام صاحب نے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کمر ہماری جل جائے گی, چمڑا جل جائے گا اس تیز دھوپ میں. اتنا گڑ گڑائے ہیں, اتنا روئے ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی دعا ختم ہوئی نہیں ہے اور بارش ہونا شروع. کہتے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے اور بولے تھے یہ موسلے, مسلمان کو شاید موسلے کہتے ہیں, یہ اپنے خدا سے بارش برسوا کے آ گئے. ہنستے ہوئے, مذاق کی نیت سے نہیں, ویسے ہی کہ یہ دیکھو. یہ بارش کے تو میں نے کئی واقعات اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سنے ہیں. تو یہ بھی کرامت ہے. آج نہیں ہوتی یہ کرامتیں, آج نماز استسقاء ہوتی ہے, بارش نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ بزرگ جو مانگنے والے وہ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں. آپ ہنس رہے ہو میری نالائقی پر, آپ کون سا بہت نیک ہو؟
ہم سب ایک جیسے ہیں میرے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی, ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے. نماز استسقاء کی روح ہے گناہوں سے توبہ. نماز استسقاء کی روح کیا ہے؟ گناہ سے توبہ. اور ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں گناہ سے توبہ کا تصور ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتا. پہلے گناہ کم تھے, 2-4 گناہ تھے, لوگ توبہ کر لیتے تھے جا کے. 2-4 گناہ ہوتے تھے. زنا تھا نہیں سوسائٹی میں, شراب تھی نہیں, ٹک ٹاک فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھنا تھا نہیں, فحش فلمیں بولو تھی نہیں, عورتیں بے پردہ ہوتی نہیں تھیں, وہ تو سب پردے دار نظام پردے کا تھا. 2-4 کسی سے گناہ ہوتے تھے, وہ جا کے نماز استسقاء میں رو رو کے معافی مانگ لیتا تھا. امام صاحب اپنی طرف سے, اس کی طرف سے, سب کی طرف سے معافی مانگتے, دھل دھلا جاتا صاحب, اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع. اب تو میرے بھائی نماز استسقاء پڑھنے ایسے جاتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے, جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جیب میں موبائل ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو میسج بھیجتے ہیں میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, امام صاحب نے کہا ہے نماز استسقاء ہوگی. پھر وہاں جا کے اپنی سیلفی کھینچ کے بھیج رہا ہوتا ہے, دیکھو میں دعا مانگتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں. یادگار تصویر ہے, یاد رکھنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور واپسی پہ ارادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ فلم دیکھنے کا, کہ نئی فلم آئی ہوئی ہے, سلام پھر کے جب گھر جائیں گے تو وہ فلم دیکھیں گے. جو خواتین نماز پڑھنے جاتی ہیں استسقاء میں, وہ خوشبوئیں لگا لگا کے, بے پردہ ہو کے. تو اللہ کہتا ہے جب تم ہی مخلص نہیں ہو, تم ہی مخلص نہیں, تم توبہ ہی نہیں کرنے چاہتے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. توبہ کرنے سے بارشیں کھل جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گاروں پہ بارشیں نہیں برستی, تو سب پہ اللہ کی نعمت تو سب کو ملتی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے توبہ. وہ توبہ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں. قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے, اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو. کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے, گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے, تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا, مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں. ہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب, یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہیں بیٹھ کے. کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا, آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ, میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا. بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو, اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو اور اتباع سنت, متبع سنت ہو, وہ سنت کو فالو کرتا ہو تو مانا جائے گا. اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے, جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے, وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. میں نے بتایا تھا نا ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے, وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں, وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے, اتنی تعریفیں کرتے, ہم بیزار ہو گئے. ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا. تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے, یہ پھینک رہے ہیں, میں مانجا لپیٹ رہا ہوں. پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا. اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے, وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے, ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے. ٹیچر کا احترام ہے, لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلی نا میں ایسا ہوں, میں ویسا, میں اتنا قابل, وہ اپنی قابلیت, وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی.
وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے, زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ آ کے کیا کرتے تھے, میں اتنا قابل, ہر وقت. پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, پہنچے ہوئے ٹیچر ہمارے تھے, واقعی قابل تھے وہ, ایسا نہیں کہ. اگلے دن آئے پھر میں ایسا. ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی. تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ہے ان کا 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا. تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا, اسٹوڈنٹ کو دیکھا, وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا, پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں؟ لپیٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار, پھینکے جا رہے ہیں, بس کرو بھائی, اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا. وہ کچھ نا, وہ مجھے لگتا ہے بیچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے, کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے, تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں. بھائی ہیں بس ٹھیک ہے, لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں, آپ خود نہ بتائیں. ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی, ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو